قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو دیکھو علم کا حاصل کرنا، بعض لوگ جو ہے اس علم سے مراد جو ہے وہ مدرسے کا علم سمجھتے ہیں، اسکول کا علم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جو علم ہے، دیکھو دنیا کا جو علم ہے یہ فن ہے، اس کو فنون کہتے ہیں۔ دنیا کے جو علم ہے جیسے آرکیٹیکٹ ہو گیا، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، پائلٹ ہو گیا، یہ فن ہے، اس کو فنون کہتے ہیں، سمجھ رہے، یہ فن ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ جس سے علیم مل جائے۔ علم کیا ہے؟ جس سے علیم مل جائے، سمجھ رہے، جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو، جس سے اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کی رضا کی پہچان ہو، وہ علم ہے۔ آج کل سب اسکول کی ڈائری پر یہ حدیث لکھ دیتے ہیں، جو کیلنڈر ہوتا ہے اسکول کا اس پر یہ ڈائری پہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں بے شک فرض ہے، لیکن یہ علم سے مراد دین کا علم ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حلال اور حرام کا صحیح معلوم ہونا ہے کہ کون سا علم فرض ہے اور ہم کون سے علم کے بارے میں فرض کہہ رہے ہیں۔ دنیا کا علم سیکھنا چاہیے، فنون تو سیکھنے چاہیے، انسان کو آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے منائی نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن دنیا کا علم سیکھتے سیکھتے دین کا علم سیکھنا بہت ضروری، بلکہ پہلے دین کا علم ہے اس کے بعد دنیا کا علم۔ لیکن آج سارے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو، اور پڑھا لکھا ہم کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے علم، ہے نا، دنیا کے علم کو۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو، بے شک پڑھا لکھا ہو، فنون جانے وہ، لیکن سب سے پہلی پرائیورٹی، سب سے پہلی جو چیز ہے، ماں باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ دین کا علم سیکھے۔ آج کتنے مائیں ایسی ہیں جو اپنی بچیوں کو قرآن کی تفسیر سکھا رہی ہیں ساتھ ساتھ میں، کہ بھائی نہیں آپ نے اسکول گئے ہو تو اسکول کے ساتھ ٹیوشن جاتے ہیں نا، تو ٹیوشن کی بجائے آپ نے اسکول میں اپنا ورک پورا کرنا ہے، گھر میں آ کے اس کا ہوم ورک کرنا ہے، اور 1 گھنٹہ آپ نے قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے، یا 1 گھنٹہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا مکتب میں جو ہے وہ حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، سکھائی جا رہی ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ نے کم سے کم وہ سیکھنا ہے۔ کتنے ماں باپ اس کی فکر کرتے ہیں؟ ماں باپ کو لگتا ہے ہم نے مولانا صاحب کے پاس مسجد میں کسی باجی کے پاس قرآن سکھا دیا بس ہو گیا اور یہ علم حاصل ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ علم کا حاصل کرنا، کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط، روزے کے فرائض، روزے کے واجبات، وضو کے فرائض واجبات، کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، ہم کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ ہر انسان پر اتنا سیکھنا تو فرض ہے کم سے کم، جسے زندگی جی جا سکے، سمجھ رہے ہیں کہ کس چیز کیا پاکی ہے، کیا ناپاکی ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھا ہی نہیں رہے۔ آج بھی کتنی عورتیں، مجھے خود اپنے خاندان میں بھی ایسی لڑکیاں ملی ہیں جن کو غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم کہ غسل کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، ان کو ایسا تھا کہ ناپاک ہوتے تو بس نہا لو، طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، اچھا گرگرا کر کے کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے، ہم کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ خود میں نے اپنے خاندان میں بھی سنا یہ بات، کئی لڑکیوں سے سنا ہے، کئی عورتیں مجھے کئی سالوں سے اللہ پڑھانے کا موقع دے رہے ہیں، تو کئی عورتیں آ کے مجھے بتاتی کہ آپا میرے شوہر کو تو غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، انہوں نے کبھی ایسا غسل کیا ہی نہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ تو حمام میں جا کر وہ بولتے ہیں میں تو بس نہا کے آ جاتا تھا، پانی سر سے ڈال کر صابن لگا کر بس محل ویل انسان صاف کر اور آ گیا، یہ غسل ہے۔ بولے میرے شوہر کو آپا معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح نہاتے۔ اب سوچیں کتنی نمازیں نہیں ہوئی ہوگی، کتنوں کے بچوں کو، بیٹوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ غسل کیسے کرتے ہیں، اور ماں کو لگ رہا ہے اب ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، لیکن علم ہی حاصل نہیں کر رہا ہے بیٹا۔ ہر ماں کو یہ ضروری ہے۔ مسجدوں میں بھی آج ایسا ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا عصر مغرب کی نماز کے بعد مولانا صاحب باقاعدہ تعلیم لیتے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ہم عالم صاحب ہیں، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں، سکھوائیں کہ بیٹا آپ نے پورا دن اسکول کالج میں بزی رہتے ہو تو کم سے کم آپ نے یہاں مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنا، ہم معلوم کروائیں، ہمیں فکر ہو اپنے بچے کی، کیونکہ دیکھیں پھر نہ نمازیں درست ہوگی، نہ روزہ درست، کیا حاصل ہوا؟ زیرو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی زیرو پہ انسان ہے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہارا دل دیکھ رہا ہوں، تم نماز پڑھ رہے ہو،
اللہ تم سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، تم نے یہ فرض پہلے کیوں نہیں حاصل کیا؟ تمہاری اس کی وجہ سے نمازیں نہیں ہوئی ہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے پھر اللہ کو اگر اللہ ایسا پوچھ لے تو؟ ہم بے شک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن علم کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کیوں کہا کہ علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ تم 1000 رکعت نماز پڑھ لو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صبح سویرے ایک قرآن کی آیت کا سیکھو یا ایک مسئلہ سیکھو، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تم بیٹھ کر 1000 رکعت نماز پڑھو۔ اس سے زیادہ ضروری کہ تم ایک مسئلہ جو تمہارے اس وقت کا عمل نہیں ہے اور پھر بھی تم سیکھ رہے ہو، جیسے تیمم۔ ابھی تیمم کا کوئی ہمارے پاس مسئلہ ہے، کبھی جلدی آتا ہی نہیں کوئی تیمم کا مسئلہ، شاید زندگی میں کسی کو ایک آدھ بار آیا ہو، نہیں تو پوری زندگی گزر جاتی۔ تیمم کے جلدی مسائل آتے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، پانی وغیرہ کی سہولت ہے، سب کچھ ہے نا، سفر میں بھی پانی مل جاتا ہے، دکانیں ہیں جگہ جگہ پہ، تو ایسا مسئلہ شاید ہی کبھی پیش آئے یا زندگی میں ایک آدھ بار پیش آئے، لیکن تب بھی ہم نے تیمم کا مسئلہ سیکھا، تیمم کا طریقہ سیکھا، کب تیمم ٹوٹتا ہے کب نہیں ٹوٹتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیمم کا ہم نے مسئلہ سیکھا نا، ایک مسئلہ، یا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے نفل نماز، کتنی بڑی بات۔ آپ سوچیں علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ماؤں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ بچیوں کو کس طرح سکھانا ہے، کتنا ضروری ہے۔ علم سے ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، اپنے نبی کی پہچان ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، علیم کو بندہ پاتا ہے۔ اور علم ہی نہیں ہے تو پھر کیسے پائے گا علیم کو؟ بات سمجھ رہی ہے؟ بہت ضروری ہے علم کا حاصل کرنا۔ ہر ماں اپنے بچوں کو علم سکھائے، ورنہ روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، یہ دین کا علم ایسا علم ہے جس سے انسان کا اخلاق بیسٹ ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا کے علم حاصل کرنے سے اخلاق میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اخلاق میں نرمی نہیں آئے گی، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنے سے انسان تھوڑا سا ٹپ ٹاپ دکھے گا، رہنے کا سلیقہ آ جائے گا، گنواروں جیسا نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کا علم حاصل کرنے سے اس کو یہ نفع ہوگا، سمجھ رہے؟ لیکن دین کا علم حاصل کرنے سے دونوں نفع ہوگا۔ اچھے سے رہے گا، ٹپ ٹاپ سے مراد سلیقے سے رہے گا، کیسا اوڑھنا، کیسا بیٹھنا، کیسا کھانا، کیسا پینا، سلیقے مندی۔ دین ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، سمجھ رہے؟ پلس اخلاق، دل میں نرمی، ماں باپ کی عزت، قدر، قیمت سب سکھائے گا۔ اور صرف دنیا کا علم سیکھا ہے، اتنا اسٹینڈرڈ اپنا ہائی کیا ہے، دین کا کوئی علم نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کو پھر دیکھو نا، پاکستان میں تو اکثر جگہ جگہ پہ بتاتے ہیں وہاں کے لوگ اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں پر جو ہے بوڑھے ماں باپ کو لا جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے ایسی مسلمان کنٹری کا جہاں پہ لوگ دین نہیں سیکھ رہے، صرف دنیا سیکھ رہے اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے داخل کرا دے رہے، سمجھ رہے؟ یا ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کو لے کر الگ ہو گئے، وہ پوچھ ہی نہیں رہا ماں باپ کو، ماں باپ کی کیا عزت ہوتی ہے، کس طرح سے ان سے بات کرنا ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ کتنی نرمی سے بات کرنا ہے، بیوی سے کیسے بات کرنا ہے، کتنی نرمی سے بات کرنا ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ نہیں کہا دین کیا کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے اچھے سے بات کرو، نہیں کہا کہ عورت کو سختی سے بات مت کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سختی سے بات کرو، اس پہ سختی کرو گے، اگر عورت پر سختی کرو گے تو اور ٹوٹ جائے گی وہ۔ دین نہیں سکھاتا ہمیں سہولت سے بات کریں، تو دین سکھاتا ہے اچھا برا، شوہر سے اچھے سے بات کرنا، یہ دین سکھاتا ہے۔ اولاد کی تربیت یہ دین سکھاتا ہے، بیٹیوں سے بیٹوں سے محبت یہ دین سکھاتا ہے۔ دنیا دار کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ دین کا علم حاصل کرنے سے اگر صرف دین بھی سیکھا ہے نا تو دنیا میں رہن سہن کا طریقہ آ جائے گا، لیکن دنیا سیکھا ہے تو تمہیں رہن سہن کا طریقہ تو آئے گا۔ رہن سہن یعنی اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، ہائے ہیلو کرنا اچھے سے آ جائے گا، لیکن دل کی نرمی، لوگوں پر رحم، یہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کی حقیقت کو سمجھائے، اور سارے ماں باپ کو عافیت کے ساتھ جو ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ بچوں کو دین سکھانا سب سے پہلا اولین فرض ہے ماں باپ کا۔ اس کے بعد انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ بنائے، اچھی بات ہے، ہر فیلڈ میں لوگ رہیں، سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔